رہن کے متعلق بھی ایک سوال آیا ہے کہ ایک صاحب یہ پوچھتے ہیں کہ میں نے کسی کو 2 لاکھ روپے بطور قرض دیا ہے اور وہ اپنا مکان رہن کے طور پر میرے پاس رکھتے ہیں، تو کیا میرے لیے اس کے مکان میں جو رہن پر رکھا گیا ہے رہنا جائز ہوگا یا نہیں؟ جی بالکل، آپ کو اس کے مکان میں رہنا جائز نہیں ہوگا، چونکہ اس نے جو گھر آپ کے پاس رکھا ہے وہ استعمال کے نہیں لیا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، جو بھی چیز رہن میں رکھی جاتی ہے، چاہے مکان ہو یا پھر گاڑی ہو یا پھر اور کوئی دوسری اشیاء ہو جیسے زمین ہو، کھیت وغیرہ ہو، اس کے لیے آپ کے لیے اس چیز کا استعمال جائز نہیں ہوتا ہے۔ وہ اسی لیے رکھی جاتی ہے تاکہ کوئی گارنٹی بنے، کوئی ضمانت بنے۔ یعنی کسی کو آپ نے 2 لاکھ روپے قرض دیا ہے اور آپ اس سے پوچھتے کہ بھائی یہ 2 لاکھ روپے آپ مجھے کب لوٹاؤں گے، اس کی گارنٹی کیا ہے؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، آپ نے مجھے 2 لاکھ روپے دیے ہیں، یہ میرا مکان ہے، آپ بطور رہن اس کو اپنے پاس رکھیں، یعنی میری گارنٹی ہے، یہ ضمانت دیتا ہوں میں کہ میرا مکان آپ اپنے پاس رکھیں یا میری گاڑی آپ اپنے پاس رکھیں، تو آپ کے لیے اس کی گاڑی یا اس کا مکان یا اس کا کھیت استعمال کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو 2 لاکھ روپے دیے، اب وہ بیچارہ مجبور تھا، اسی لیے وہ 2 لاکھ روپے لیا ہے اور بحالت مجبوری اس نے اپنا گھر آپ کے پاس رہن میں رکھ لیا ہے۔ اب آپ اس کے گھر میں 2 سال تک رہیں گے، یعنی اگر کوئی معاہدہ 2 سال کا ہوا ہے، کیونکہ رہن کی جو مدت ہے وہ کوئی طے نہیں ہے، آپ دونوں مل کر چاہے جتنی رکھنا چاہے رکھ لیں، تو آپ نے اس کو 2 لاکھ روپے دیا اور سامنے والے شخص نے آپ کے پاس اپنا گھر 2 سال کے لیے رہن میں رکھا۔ اب آپ 2 سال تک اس کے مکان میں بالکل فری رہ رہے ہیں، کوئی آپ اس سے اس کا کرایہ دے رہے اور نہ ہی اس کے علاوہ کوئی آپ اس کو رقم لوٹا رہے۔ 2 سال آپ، مثال کے طور پر 5,000 روپے مہینے کا گھر تھا، اس اعتبار سے 2 سال کی جو کرایہ بنتا ہے وہ 1,20,000 روپے بنتا ہے، تو آپ کے 1,20,000 2 سال کے بھی بچ گئے۔ اور اسی طریقے سے 2 سال مکمل ہونے کے بعد جس کو آپ نے 2 لاکھ روپے قرض دیا تھا، یعنی جس کے مکان میں آپ رہ رہے تھے، آپ کے 2 لاکھ روپے بھی واپس آ جائیں گے۔ اور اگر بیچارہ وہ شخص جس نے آپ کے پاس گھر کرائے پر رہن پر رکھا تھا، اگر وہی کسی اور دوسرے کرایہ دار کو رکھ لیتا تو اس کے پاس 1,20,000 اور آ جاتے تاکہ وہ آپ کو لوٹائے، لیکن ایسا نہیں ہوا، چونکہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ عام ہو گیا ہے کہ ایک شخص کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ بات بہت ہی زیادہ رائج ہوتی جا رہی ہے کہ لوگ کرائے کے گھر کو کم ترجیح دے رہے ہیں، رہن کے گھر کو زیادہ ترجیح دے رہے ہیں، کیونکہ 2 لاکھ روپے کسی کو قرض دیں گے، 2 لاکھ واپس بھی مل جائیں گے اور 2 سال آپ کا کرایہ بھی بچ جائے گا۔ تو یاد رکھیے، آپ کا اس طریقے کا رہن کی چیز کو استعمال کرنا بالکل جائز نہیں ہے۔ پھر اسی سلسلے میں ایک صاحب نے یہ بھی سوال پوچھا ہے کہ میں نے کسی کو 2 لاکھ روپے قرض دیا اور سامنے والے شخص نے میرے پاس اپنا مکان رہن کے لیے مجھ کو دیا، یعنی بطور گارنٹی کے، ضمانت کے میرے پاس اپنا مکان رکھا، جسے آپ گروی کہیں یا رہن کہیں، تو رہن پر اس مکان میں جو مجھے دیا گیا ہے، میں تو اس مکان میں نہیں رہتا ہوں، لیکن اس مکان کے اندر میں نے دوسرے صاحب کو کرائے سے ٹھہرایا ہوں اور وہ کرایہ میں خود استعمال کرتا ہوں۔ یاد رکھیے، آپ کا نہ اس مکان کو خود استعمال کرنا جائز ہوگا، یعنی آپ جب خود استعمال نہیں کر سکتے ہیں تو اسی طریقے سے دوسرے کو کرائے پر ٹھہرا کر بھی آپ اس کا کرایہ خود نہیں لے سکتے۔ ہاں، اگر اس کا کرایہ آتا ہے، کسی کو آپ نے مکان کرائے سے دیا ہو اور اس کا کرایہ آتا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ جو اصل مالک ہے، جس کا وہ مکان ہے، اس شخص کے پاس یہ کرایہ آپ لوٹا دیں، تو پھر یہ صورت جائز ہو جائیں گی۔ لیکن اس مکان کے اندر دوسرے کو کرائے سے رکھ لینا اور اس کا کرایہ خود کھا لینا آپ کے لیے بالکل جائز نہیں ہے، اور نہ ہی خود آپ کے لیے اس مکان کے اندر بالکل فری رہ جانا، یہ بھی آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ اگر آپ اس مکان میں رہنا ہی چاہتے تو پھر آپ کو چاہیے کہ علاقے کے اندر یا اس معاشرے کے اندر جہاں آپ رہتے ہو، وہاں اس مکان کا جتنا کرایہ بنتا ہو، جیسے 5,000 روپے کرایہ ہے تو آپ کو 5,000 کرایہ ہی بھرنا پڑے گا۔ آپ 100، 200، 500 روپے کرایہ دے کر اس مکان میں نہیں رہ سکتے۔